کیسر و کسریٰ اسلام کے ابتدائی ایام کے تناظر میں عرب و عجم کے عمومی حالات کی داستان ہے۔ یہ عرب کے خاک نشینوں اور عجم کی دو عظیم قوتوں کے درمیان معرکہ حق و باطل کی داستان ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ قسط نمبر 8۔ ایک دن سپہر کے وقت حبیرہ اپنے مکان کے صحن میں کھجور کے گھنے درختوں کے نیچے سو رہا تھا اور سعد اس سے چند قدم کے فاصلے پر بیٹھی اون کاٹ رہی تھی۔ عاصم صحن میں داخل ہوا اور سعد نے اسے دیکھتے ہی منہ پھیر کر یہ گیت گانا شروع کر دیا۔ دشمن نے میرے امزاد پر جادو کر دیا ہے، اس کے ہاتھ تلوار اٹھانے کے قابل نہیں رہے۔ اب ان روحوں کی پیاس کون بجھائے گا جو دشمن کے خون کے لیے تڑپ رہی ہیں۔ عاصم کچھ دیر غصے اور اضطراب کی حالت میں کھڑا رہا۔ بالآخر اس نے کہا، سعد، اگر تم نے میرے سامنے دوبارہ یہ گیت گانے کی کوشش کی تو میں تمہارا چرخہ توڑ ڈالوں گا۔ سعد نے بے پرواہی سے جواب دیا، میرا چرخہ توڑنے کے سوا آپ اور کر ہی کیا سکتے ہیں، لیکن اس میں خون نہیں جو آپ کے باپ اور بھائیوں کی روحوں کی پیاس بجھا سکے۔ سعد کا یہ طعنہ عاصم کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ اسے بے حد عزیز تھی اور ہر معاملے میں اس کی طرفداری کیا کرتی تھی، لیکن عمیر کی جان بچانے کے بعد وہ اپنے چچا اور دوسرے رشتہ داروں کی طرح سعد کی نظروں سے بھی گر چکا تھا۔ ابتدا میں وہ اس سے یہ کہا کرتی تھی کہ میری سہیلیاں مجھے طعنہ دیتی ہیں کہ تمہارا امزاد بزدل ہو گیا ہے، لیکن جب اس قسم کی باتیں بے اثر ثابت ہوئیں تو اس نے اپنے والدین کی تقلید میں اسے چڑھانا شروع کر دیا۔ سعد کے اس طرز عمل نے عاصم کے لیے گھر کی فضا کو بہت زیادہ مسموم بنا دیا تھا۔ اس نے کہا، سعد، تمہیں زیادہ دن اس قسم کے گیت گانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ سعد نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تمہیں اس سے کیا؟ سعد کچھ دیر بے حس و حرکت بیٹھی اس کی طرف دیکھتی رہی اور اس کی آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے۔ بالآخر اس نے کہا، بھائی جان، اگر آپ مجھ سے خفا ہو گئے ہیں تو میں کبھی ایسے گیت نہیں گاؤں گی۔ عاصم نے قدرے نرم ہو کر کہا، میں تم سے خفا نہیں ہوں، لیکن کچھ عرصہ کے لیے میرا یہاں سے جانا ضروری ہے۔ سعد نے کہا، نہیں، ابا جان آپ کو اجازت نہیں دیں گے۔ حبیرہ نے اچانک آنکھیں کھولی اور اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، کیا بات ہے عاصم، تم کہاں جا رہے ہو؟ میں شام جا رہا ہوں۔ حبیرہ نے مضطرب ہو کر کہا، تم گھر چھوڑ کر بھاگنا چاہتے ہو؟ نہیں، میں تجارت کی نیت سے جا رہا ہوں۔ لیکن تم جانتے ہو کہ ایرانی لشکر کی پیش قدمی کے باعث عرب کے تاجر اب شام کا رخ نہیں کرتے؟ عاصم نے جواب دیا، مجھے پرسوں یہ اطلاع ملی تھی کہ قبیلہ غطفان کے تاجر جن کے ہمراہ میں نے یروشلم سے سفر کیا تھا عنقریب دوبارہ شام جا رہے ہیں۔ میں ان کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ سردست ایرانیوں کی پیش قدمی سے دمشق اور یروشلم کو کوئی خطرہ نہیں۔ شمال کے شہروں میں سراسیمگی کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہاں سے بعض خوشحال لوگ اپنا مال و متاع سمیٹ کر قسطنطنیہ اور اسکندریہ کا رخ کر رہے ہیں، لیکن اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ وہاں بعض قیمتی اشیاء نہایت سستے داموں بک رہی ہیں۔ اگر آپ پچھلے نفع میں سے کچھ رقم دے سکیں تو میرا یہ سفر بھی بہت کامیاب ہوگا۔ اگر میں نے دمشق سے آگے جانے میں کوئی خطرہ محسوس کیا تو وہیں سے واپس آ جاؤں گا۔ اب تک دمشق اور شام کے شمالی علاقوں سے تاجروں کے کئی اور قافلے دمشق پہنچ چکے ہوں گے اور وہاں کپڑا اور بھی سستا ہو گیا ہوگا۔ اگر مجھے اس سفر سے کسی فائدے کی امید نہ ہو تو بھی کچھ عرصے میرا گھر سے دور رہنا ضروری ہے۔ حبیرہ دیر تک سر جھکائے سوچتا رہا، پھر اس نے عاصم کی طرف دیکھا اور کہا، میں تمہارے حصے کی رقم کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، وہ تم جب چاہو لے سکتے ہو، لیکن مجھے تمہاری تجارت سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اب مجھے لوگوں کا یہ طعنہ بھی سننا پڑے گا کہ میرا بھتیجا بنو خزرج کے خوف سے گھر چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ تم اگر چاہو تو اپنے حصے کا باغ بھی فروخت کر سکتے ہو۔ عاصم نے کہا، چچا جان، آپ کو معلوم ہے کہ میں لڑائی سے نہیں ڈرتا، لیکن اوس اور خزرج کی لڑائی کا نتیجہ ہم دونوں کی تباہی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا، اس سے صرف یہودیوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ حبیرہ نے کہا، یہ تمہارے خیالات نہیں ہو سکتے، یہ کسی کا جادو بول رہا ہے۔ یہ درست ہے کہ گزشتہ جنگ میں تعداد اور اسلحہ کی برتری کے باعث خزرج کا پلہ بھاری رہا ہے، لیکن فتح کے باوجود دشمن کو کئی مہینے ہمارے سامنے آنے کی جرأت نہ ہوئی۔ اس کے بعد دشمن نے اچانک تمہارے باپ کو قتل کر دیا اور ہمارے لیے یہ ضروری ہو گیا کہ آئندہ لڑائی کے لیے پہل ہم کریں گے۔ جب تم شام سے تلواریں خریدنے گئے تھے تو خزرج نے ہمیں متعدد بار لڑائی کے لیے للکارا تھا، لیکن میں نے سمجھا بجھا کر اپنے قبیلے کے آدمیوں کا جوش ٹھنڈا کر دیا تھا۔ میں انہیں یہ سمجھایا کرتا تھا کہ کچھ دن صبر و تحمل سے کام لو، تمہیں لڑائی میں ایک بہادر رہنما کی ضرورت ہے اور وہ میرے بھتیجے کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ عاصم شام سے تلواریں لا رہا ہے، تمہیں اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ قبیلے کے جوان مجھ سے پوچھا کرتے تھے کہ عاصم کب آئے گا، ہمیں اپنے دشمنوں سے بزدلی اور بے غیرتی کے طعنے کب تک سننے پڑیں گے، لیکن تم آئے تو تمہاری دنیا بدل چکی تھی۔ قبیلے کی عزت اور ناموس کا لحاظ تو درکنار، تمہاری نگاہ میں اپنے باپ کے خون کی بھی کوئی قیمت نہیں رہی۔
اب قبیلے کے لوگ ہنستے ہیں۔ کاش میں اس دن کے لیے زندہ نہ رہتا، لیکن مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں۔ یہ سب عمیر یا عدی کے جادو کا اثر ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ جب تک تم اپنی تلوار سے ان کا خون نہیں بہاتے اس خطرناک جادو کا اثر زائل نہیں ہوگا۔ عاصم نے کہا، لیکن چچا جان، میں پھر وہی سوال کرتا ہوں، اگر مجھ پر کسی کے جادو کا اثر ہے تو قبیلہ خزرج کو کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے بھی تو 2.5 مہینے لڑائی کے لیے پہل کرنے کی جرت نہیں کی۔ حبیرہ نے جواب دیا، انہیں پہل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جانتے ہیں کہ وہ فاتح ہیں اور اپنے ہر مقتول کا قصاص لے چکے ہیں۔ پھر تمہارے طرز عمل سے انہیں یہ اطمینان بھی ہو چکا ہے کہ ہم نے اپنی شکست کا اعتراف کر لیا ہے، لیکن وہ پہل کریں یا نہ کریں، اب ہمارا قبیلہ دیر تک چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ میں ان سے یہ نہیں کہوں گا کہ کچھ دن اور ٹھہر جاؤ، ذرا میرے بھتیجے پر سے جادو کا اثر زائل ہو جائے۔ عاصم نے کہا، مجھے یقین ہے کہ ہمارے قبیلے کو پہل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ یثرب کے یہودی ہم سے زیادہ دور اندیش ہیں، وہ کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ضرور کھڑا کر دیں گے کہ اوس و خزرج ایک دوسرے کے خلاف تلواریں اٹھانے پر مجبور ہو جائیں۔ ہمارے امن کے یہ 2.5 مہینے ان کے لیے کچھ کم تکلیف دہ نہیں تھے۔ حبیرہ نے برہم ہو کر کہا، تم ہر بات میں یہودیوں کا ذکر لے آتے ہو، لیکن انہیں ملامت کر کے تم اپنی ذمہ داریوں سے نہیں بچ سکتے۔ عاصم نے کہا، چچا جان، کیا یہ درست نہیں کہ یہودی درپردہ اوس و خزرج کی پیٹھ ٹھونکتے ہیں، دونوں کو قرض دیتے ہیں تاکہ ہم لڑائی جاری رکھ سکیں؟ کیا انہوں نے مجھ پر عمیر کے قتل کا جھوٹا الزام نہیں لگایا تھا؟ حبیرہ نے کہا، میں تمہیں یہودیوں کو ملامت کرنے سے منع نہیں کرتا، لیکن تم نے ان باتوں سے یہ نتیجہ کیسے نکالا کہ بنو خزرج ہمارے دوست بن گئے ہیں؟ بنو خزرج ہمارے دوست نہیں، لیکن میں ان سے زیادہ خطرناک دشمن کو دیکھ چکا ہوں۔ میں کسی ایسی لڑائی کے لیے تلوار نہیں اٹھا سکتا جس سے صرف یہودیوں کے مقاصد کی تکمیل ہوتی ہے۔ حبیرہ نے سوال کیا، جب ہمارے بچے، بوڑھے اور جوان خزرج کے سامنے صفیں باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے تو تم اس وقت بھی تلوار اٹھانے میں پس و پیش کرو گے؟ معلوم نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں اس وقت یہاں نہیں ہوں گا، اور مجھے یہودیوں کے چہروں پر خوشی کی مسکراہٹیں دیکھنے کی اذیت برداشت نہیں کرنی پڑے گی۔ چچا، میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اوس اور خزرج 2 بھائی نہ تھے؟ کیا ہمارا اور ان کا خون ایک نہیں؟ حبیرہ نے غضبناک ہو کر اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، تم بالکل پاگل ہو گئے ہو۔ کاش میں تمہارے جادو کا علاج کر سکتا۔ تم جہاں چاہو جا سکتے ہو، میں تمہارا راستہ نہیں روکوں گا۔ میں یہ سمجھوں گا کہ میرے بھائی کا بیٹا، جس کی غیرت اور حمیت پر میں فخر کر سکتا تھا، مر چکا ہے۔ حبیرہ کی بیوی کمرے سے باہر نکلی اور آگے بڑھ کر بولی، کیا ہوا؟ آپ لڑ کیوں رہے ہیں؟ کیا جادو کا اثر ان باتوں سے زائل ہو جائے گا؟ حبیرہ نے کوئی جواب نہ دیا اور اس کی بیوی سعد کے قریب بیٹھ گئی۔ قدر توقف کے بعد اس نے عاصم کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، سالم نہیں آیا؟ عاصم نے جواب دیا، وہی بات کے ساتھ مویشی لے کر آ رہا ہے، میں ذرا پہلے آ گیا تھا۔ اچانک صحن سے باہر چند آدمیوں کی آوازیں سنائی دیں اور یہ سب پریشان ہو کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ حبیرہ کی بیوی کا بھائی منظر بن عقیل، اس کے 2 جوان بیٹے مسعود اور جابر، اور ان کے پیچھے قبیلے کے 7 اور آدمی صحن میں داخل ہوئے۔ حبیرہ پریشانی کی حالت میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور منظر کی طرف دیکھ کر بولا، معلوم ہوتا ہے تم کوئی اچھی خبر نہیں لائے۔ منظر نے جواب دیا، تمہیں عاصم نے کچھ نہیں بتایا؟ اس نے آج ایک اور مار کا سر کیا ہے۔ حبیرہ نے عاصم کی طرف دیکھا لیکن وہ خاموش کھڑا رہا۔ عاصم کی چچی نے منظر سے مخاطب ہو کر کہا، بھائی جان کیا ہوا؟ منظر نے جواب دیا، عدی کے لڑکوں نے ہماری چراگاہ پر حملہ کر دیا تھا اور عاصم نے ہمارے خلاف ان کی حمایت کی ہے۔ عاصم چلایا، یہ غلط ہے، ان کی چند بکریاں اور اونٹ ہماری چراگاہ کے قریب آ گئے تھے۔ مسعود اور جابر انہیں گھیر کر چراگاہ کے اندر لے آئے۔ تھوڑی دیر بعد عدی کے بیٹے اور نوکر پہنچ گئے اور میں نے ان کے جانور حوالے کر دیے۔ منظر نے کہا، اور تمہیں میرے بیٹوں کے مقابلے میں ان کی طرفداری کرتے ہوئے شرم نہ آئی؟ جابر بولا، عاصم بالکل جھوٹ کہتا ہے، ان کے جانور ہماری چراگاہ میں پہنچ چکے تھے اور ہم ان پر قبضہ کرنے میں حق بجانب تھے۔ ان کے نوکروں نے ہمیں دھمکیاں دیں اور شور مچا کر اپنے قبیلے کے آدمیوں کو جمع کر لیا۔ ہم اپنے ساتھیوں کو آوازیں دے رہے تھے کہ عاصم نے جانوروں کو ہانک کر ان کی طرف بھیج دیا اور ہمیں ملامت کی۔ عاصم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے کہا، جابر اگر تمہارے والد اور میرے چچا یہاں موجود نہ ہوتے تو تم مجھے جھوٹا کہنے کی جرت نہ کرتے۔ منظر نے غضبناک ہو کر کہا، تم میرے بیٹے کو مروب کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اگر آج میں وہاں موجود ہوتا تو دیکھتا کہ عدی کے بیٹے کس طرح اپنے جانور چھڑا کر لے جاتے ہیں، اور تمہیں ہمارے دشمنوں کی حمایت میں زبان کھولنے کی کیسے جرت ہوتی ہے؟ عاصم نے حقارت آمیز لہجے میں جواب دیا، اگر آپ وہاں موجود ہوتے تو ملاحظہ فرماتے کہ خزرج کے چند آدمیوں کو جمع ہوتے دیکھ کر آپ کے دونوں فرزند بھیڑوں کی طرح ممیا رہے تھے، اور انہیں اس بات کا بھی احساس نہ تھا کہ ان کی آوازیں پہاڑ کے دوسری طرف باقی چرواہوں کے کانوں تک پہنچ سکتی ہیں۔ خزرج کے آدمیوں سے تکرار کرنے والے دوسرے تھے۔ ان جوان مردوں کو تو ان کے قریب جانے کا حوصلہ بھی نہ ہوا۔
ये कम से कम 100 कदम दूर खड़े थे और मसूद ने तो एक ऊंट भी पकड़ रखा था ताकि भागने की जरूरत पेश आए तो अपनी टांगों की बजाय पराई टांगों से काम लिया जा सके। मसूद ने कहा, तुम बकते हो, मैंने कबीले के दूसरे आदमियों को इतला देने के इरादे से ऊंट पकड़ा था। आसिम ने कहा, लेकिन तुमने उनके जानवर घेरते वक्त ये क्यों नहीं सोचा था कि जब उनके 8-10 आदमी जमा हो जाएंगे तो उनका सामना करने की बजाय दूसरों की तरफ भागने की जरूरत महसूस होगी। क्या ये सही नहीं कि उस वक्त भी वहां हमारे आदमियों की तादाद ज्यादा थी, लेकिन तुम हमारे आदमियों को लड़ाई से मना कर रहे थे। हाँ, मैं उन्हें मना कर रहा था, लेकिन अगर मुझे ये यकीन होता कि लड़ाई के वक्त दुश्मन का पहला वार तुम रोकोगे तो मैं तुम्हें मायूस ना करता। क्या ये दुरुस्त नहीं कि मेरी तरह अदी के बेटे भी अपने आदमियों को लड़ाई से बाज रखने की कोशिश कर रहे थे? मंजर ने दूसरे आदमियों से मुखातिब होकर कहा, तुम सुन रहे हो कि आसिम ने दूसरी मर्तबा दुश्मन के सामने अपने कबीले को जलील किया है। आसिम बोला, मैंने किसी दुश्मन की हिमायत नहीं की, सिर्फ अपने कबीले को तुम्हारे बेटों के शर से बचाने की कोशिश की है। मंजर ने कहा, अगर तुम हबीरा के भतीजे ना होते तो मैं तुम्हें दोबारा जुबान खोलने की मोहलत ना देता, इस वक्त यहाँ तुम्हारी लाश नजर आती। आसिम ने जवाब दिया, अगर आपकी तलवार भी आपकी जुबान की तरह तेज होती तो मुझे वाकई डरना चाहिए था, लेकिन गुज़श्ता लड़ाई में आपके सारे जौहर खुल चुके हैं। आप दुश्मन को ललकारने वालों में सबसे आगे, लेकिन लड़ाई के वक्त सबसे पीछे थे, और ये सब लोग गवाह हैं कि मैं सच कह रहा हूँ। जाबिर गजबनाक होकर आगे बढ़ा और उसने आसिम के मुंह पर थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन आसिम ने जल्दी से उसकी कलाई पकड़ ली और वो उसके हाथ की आहिनी गिरफ्त में बेबस होकर रह गया। पलक झपकने में आसिम ने उसकी कलाई मरोड़कर पीठ से लगा दी और फिर जोर से धक्का देकर उसे जमीन पर गिरा दिया। मंजर और मसूद गजबनाक होकर आगे बढ़े, लेकिन हबीरा उनके बीच में आ गया और चिल्लाया, मंजर, मेरी हालत पर रहम करो। तुम्हें मालूम है कि आसिम की हवास बजा नहीं, इस पर जादू का असर है। मैं वादा करता हूँ कि अब ये मेरे पास नहीं रहेगा। मैं शर्मसार हूँ, मुझे माफ कर दो। मंजर ने हिकारत से आसिम की तरफ देखा और लंबे लंबे डग भरता सेहन से बाहर निकल गया। उसके बेटे उसके पीछे पीछे हो लिए और चंद सानिये बाद दूसरे लोग भी कुछ कहे बगैर वहां से चल दिए। साद, जो अब तक सख्ते के आलम में यह माजरा देख रही थी, रोती हुई एक कमरे में जा घुसी। हबीरा की बीवी अपने शोहर की तरफ मतवज्जा होकर बोली, तुम्हारे भतीजे ने मेरे भाई की तौहीन की है, अब या तो इसे घर से निकाल दो या मैं यहाँ नहीं रहूंगी। हबीरा कोई जवाब दिए बगैर निढाल होकर चटाई पर बैठ गया। आसिम ने कहा, चची, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, मैं खुद ही यहाँ से जाने का फैसला कर चुका हूँ। वो कुछ कहे बगैर अपने शौहर के करीब बैठ गई। आसिम कुछ देर तजब्जुब की हालत में खड़ा रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ा। हबीरा ने पीछे से आवाज दी, आसिम, ठहरो। वो रुका और मुड़कर पीछे देखने लगा। हबीरा की आंखों में आंसू छलक रहे थे। ये एक गैर मुतवक्के बात थी। आसिम ने अपने चचा की आंखों में हमेशा नफरत और इंतकाम के शोले देखे थे। उसके दिल पर एक चोट सी लगी। वो ये कहकर उसे खींचता हुआ कमरे के अंदर ले गया, मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकता, मैं जानता हूं कि तुम मजबूर और बेबस हो। आसिम ने करबंगेज लहजे में कहा, चचा, मुझे अफसोस है कि मैं आपको खुश ना रख सका। हबीरा ने आगे बढ़कर कमरे के एक कोने में पड़ा हुआ संदूक खोला और उसमें से एक थैली निकालकर आसिम की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो तुम्हारा माल। मैंने इसमें से सिर्फ शमून के कर्जे की रकम निकालकर अलहदा रख ली थी। आसिम ने कहा, चचा, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं, अब मैंने तिजारत का इरादा बदल दिया है। हबीरा ने तल्ख होकर कहा, आसिम, ये ले लो, मुझे इससे ज्यादा तकलीफ देने की कोशिश ना करो। आसिम ने बादिले नाखास्ता उसके हाथ से थैली ले ली, लेकिन फिर कदरे तवक्कुफ के बाद कहा, चचा जान, अभी मैं यहाँ हूँ, ये थैली आप अपने पास रखते तो बेहतर होता। मैं चंद दिन किसी दोस्त के यहाँ ठहरूंगा और जाते वक्त ये ले जाऊंगा। नहीं नहीं, अब मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा और तुम्हें किसी दोस्त के यहाँ ठहरने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हें मेरे साथ चंद दिन कयाम करना भी गवारा नहीं तो मैं कहीं चला जाऊंगा। हबीरा ये कहकर कमरे से बाहर निकल गया। साद एक तरफ दीवार से टेक लगाए मगमूम निगाहों से आसिम की तरफ देख रही थी। वो जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, लाइए, आपकी अमानत मैं रख लेती हूँ। आसिम ने कुछ कहे बगैर थैली उसके हवाले कर दी। साद ने उमड़ते हुए आंसुओं के साथ कहा, आपको नहीं जाना चाहिए। आसिम ने दोनों हाथ उसके सर पर रखते हुए कहा, साद, अगर तुम इस बात से खुश हो सकती हो तो मैं चंद दिन और तुम्हारी माँ के ताने बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन आपको चंद दिन बाद भी नहीं जाना चाहिए। आपको हमेशा यहाँ रहना चाहिए। मैं वादा करती हूँ कि अम्मी आपको कुछ नहीं कहेंगी और मैं कभी वो गीत नहीं गाऊंगी। आपको याद है जब मैं छोटी थी और आपको कभी गुस्सा आ जाता था तो आप मुझे पीटा करते थे। अब भी पीट लीजिए मुझे, इतनी बड़ी तो नहीं हो गई। आसिम ने साद को चिमटा लिया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगा। साद सिसकियां लेते हुए कह रही थी, जब आप घर में होते हैं तो मुझे रात के वक्त भी किसी चीज से खौफ नहीं आता और ये इत्मीनान होता है कि जब डर लगेगा तो मैं आपको आवाज देकर जगा लूंगी। फिर डाकू, चोर, जिन और भूत सब भाग जाएंगे, लेकिन जब आप यहाँ नहीं होंगे तो मैं हर चीज से डरा करूंगी।
لیکن تمہارے پاس سالم ہوگا، تمہارے ابا جان ہوں گے۔ نہیں نہیں، مجھے آپ سب کی ضرورت ہے۔ عاصم نے کہا، سعد، میں تم سے صرف یہ وعدہ کر سکتا ہوں کہ تمہیں دیکھنے کسی دن ضرور واپس آؤں گا، لیکن اب ہمارے خاندان کی بہتری اسی میں ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ میں بہت جلد واپس آ جاؤں۔ کیا میں پچھلی مرتبہ تمہاری توقع سے پہلے واپس نہیں آ گیا تھا؟ لیکن پچھلی دفعہ آپ خفا ہو کر نہیں گئے تھے۔ میں اب بھی خفا ہو کر نہیں جا رہا، یہ ایک مجبوری ہے۔ کسی دن میں تمہیں یہ سمجھا سکوں گا کہ میرا گھر سے جانا کتنا ضروری تھا۔ سعد نے صحن کی طرف جھانکتے ہوئے کہا، ابا جان باہر نکل گئے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ وہ غصے میں کہیں چلے نہ جائیں۔ نہیں سعد، تم اطمینان رکھو، میں انہیں ابھی منا کر واپس لے آتا ہوں۔ عاصم یہ کہہ کر باہر نکلا تو حبیرہ مویشیوں کے چھپر کے قریب عباد سے باتیں کر رہا تھا۔ عاصم کو آتا دیکھ کر اس نے حقارت سے منہ پھیر لیا۔ اس کے تیور دیکھ کر عاصم کچھ کہنے کی ہمت نہ کر سکا اور چپکے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر تک اسے یہ بھی ہوش نہ تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ اس کے کانوں میں اپنے چچا اور منظر کے تلخ الفاظ گونج رہے تھے۔ پھر اچانک اسے خیال آیا کہ آج چاند کی 14ویں تاریخ ہے اور اس کی مغموم، اداس اور ویران دنیا سمیرہ کی مسکراہٹوں سے لبریز ہو گئی۔ وہ آبادی سے باہر نکل گیا اور دیر تک ادھر ادھر گھومنے کے بعد ایک ٹیلے پر بیٹھ گیا۔ سورج نے اپنی ایک دن کی مسافت طے کی۔ شام کے دوڑتے ہوئے سائے زمین کی وسعتوں میں گم ہو کر رہ گئے اور دھوئیں کی باریک لکیریں جو وادی میں پھیلے ہوئے مکانوں سے آسمان کی طرف اٹھ رہی تھیں، شام کے دھندلکے میں جذب ہونے لگیں۔ پھر یثرب کے نخلستانوں اور پہاڑوں پر مشرق سے ابھرتے ہوئے چاند کی دلکش روشنی پھیلنے لگی۔ عاصم کو آدھی رات کا انتظار تھا۔ وہ بے چینی کی حالت میں اٹھتا اور کچھ دیر ادھر ادھر گھومنے کے بعد پھر کسی پتھر پر بیٹھ جاتا۔ بالآخر وہ ادی کے باغ کی طرف چل دیا۔ سمیرہ وہاں نہ تھی اور عاصم ادھر ادھر دیکھنے کے بعد کھجوروں کے درمیان ایک خالی جگہ بیٹھ گیا۔ 14ویں رات کی چاندنی نخلستان میں ایک دل فریب سما پیدا کر رہی تھی۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد وہ اٹھا اور بے چینی کی حالت میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ گزشتہ دن بھر کے واقعات سے اس کی روح مزمحل ہو چکی تھی اور وہ کئی گھنٹے ایک اذیت ناک کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد یہاں پہنچا تھا۔ وہ یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ سمیرہ سے اس کی آخری ملاقات ہوگی، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس ملاقات کے بعد اس کی زندگی کی تلخیوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود سمیرہ کو دیکھنے اور اس سے باتیں کرنے کے تصور سے اسے ایک تسکین سی محسوس ہوتی تھی۔ لیکن اب وہ یہاں نہ تھی اور عاصم سوچ رہا تھا شاید وہ نہ آ سکے۔ نہیں، وہ ضرور آئے گی۔ میں وقت سے پہلے آ گیا ہوں، ابھی آدھی رات نہیں ہوئی، لیکن اس ستارے کو نمودار ہوئے خاصی دیر ہو چکی ہے۔ وہ یقیناً کسی مجبوری کے باعث رک گئی ہے۔ اب وہ کل آئے گی اور مجھے 8 پہر اور انتظار کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کل بھی نہ آئے، کسی مجبوری کے سبب وہ کئی دن اور گھر سے نہ نکل سکے اور میں اسے یہ بھی نہ بتا سکوں کہ میں جا رہا ہوں۔ عاصم کو اپنے دل کا بوجھ ناقابل برداشت محسوس ہونے لگا۔ پھر اچانک قدرت نے اپنی تمام رنگینیاں اس کی نگاہوں کے سامنے بکھیر دی اور اس کا دل دھڑکنے لگا۔ سمیرہ آ رہی تھی۔ عاصم درختوں کے سائے سے نکلا اور چاند کی روشنی میں بازو پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔ سمیرہ آگے بڑھی، رکی، جھجکی، ہچکچائی اور پھر بھاگ کر بے اختیار اس سے لپٹ گئی۔ عاصم نے کہا، میرا خیال تھا کہ تم نہیں آؤ گی اور ہم جدا ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں گے۔ ہم کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ سمیرہ نے جواب دیا، تم نے آنے میں بہت دیر لگائی۔ ابا جان جاگ رہے تھے۔ پہلے قبیلے کے چند آدمی ان کے پاس بیٹھے رہے، وہ چلے گئے تو پھر وہ عمیر اور عتبہ سے باتوں میں مصروف ہو گئے، اور ان کی زیادہ باتیں آپ کے متعلق تھیں۔ میرے متعلق؟ ہاں، ابا جان بہت خوش تھے کہ آج آپ نے ہمارے قبیلوں میں لڑائی نہیں ہونے دی۔ آج جو لوگ ہمارے گھر آئے تھے، ابا جان نے ان سے یہ وعدہ لیا ہے کہ وہ آئندہ کسی معاملے میں پہل نہیں کریں گے۔ عاصم نے سمیرہ کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا منہ چاند کی طرف کر دیا اور بغور اسے دیکھتے ہوئے بولا، سمیرہ، میں یہ لمحات کبھی نہیں بھولوں گا۔ یہ چہرہ ہمیشہ میری نگاہوں کے سامنے رہے گا۔ یہاں سے کوسوں دور میں یہ محسوس کیا کروں گا کہ تم اپنے نخلستان میں کھڑی ہو اور چاند تم پر اپنے نور کی بارش کر رہا ہے۔ یہاں سے کوسوں دور؟ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ ہاں۔ سمیرہ دم بخود ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ عاصم زمین پر بیٹھ گیا اور اس نے سمیرہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، سمیرہ بیٹھ جاؤ، میں تم سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ بیٹھ گئی۔ عاصم نے کہا، سمیرہ، میری طرف اس طرح نہ دیکھو، تم جانتی ہو کہ تم سے جدا ہونا میری زندگی کی سب سے بڑی آزمائش ہے۔ سمیرہ نے گھٹی ہوئی آواز میں پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ شام کی طرف۔ میری وجہ سے؟ سمیرہ، اس نے کرب انگیز لہجے میں جواب دیا، تمہیں میری باتوں سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کرنا چاہیے کہ میں اپنا وطن چھوڑنے پر خوش ہوں۔ اگر مستقبل کی بھیانک تاریکیاں صرف میرے لیے ہوتی یا میری غلطیوں کے نتائج صرف میری ذات تک محدود رہ سکتے تو میں بدترین حالات میں بھی یہیں ٹھہرنا پسند کرتا۔
لیکن میں تمہیں اپنی سیاہ بختی میں حصہ دار نہیں بناؤں گا، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، سمیرا نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ نہیں سمیرا، تمہارے پاؤں پھولوں کی سیج پر چلنے کے لیے بنائے گئے ہیں، اور میرے راستے میں انگاروں کے سوا کچھ نہیں۔ تم چاندنی راتوں میں مسکرانے کے لیے پیدا ہوئی ہو، اور میرے ساتھ تمہیں ہولناک تاریکیوں میں ٹھوکریں کھانا پڑیں گی۔ یثرب کی زمین مجھ پر تنگ ہو چکی ہے، اور یہاں سے جانے کے بعد میرا کوئی گھر اور کوئی وطن نہ ہوگا۔ تمہارے لیے یہاں سب کچھ ہے، میں تم سے اتنی بڑی قربانی کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ جب تم ٹھنڈے دل سے یہ سوچو گی کہ تمہارے باپ اور بھائیوں پر کیا گزرے گی اور تمہارے خاندان اور قبیلے کے لوگ کیا کہیں گے، تو تمہارے احساسات مختلف ہوں گے۔ وہ بولی، عاصم، اگر تمہیں صرف میرے مصائب کا خیال ہے تو میں اسی وقت تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گی کہ تم کہاں جا رہے ہو، میں تم سے راستے کی مصیبتوں اور دشواریوں کی شکایت نہیں کروں گی، مجھے آگ کے انگاروں کی آنچ محسوس نہیں ہوگی۔ میں صرف یہ جانتی ہوں کہ تمہارے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ سمیرا پر امید ہو کر مسکرا رہی تھی، اور ساتھ ہی اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ عاصم کا دل پھٹا جا رہا تھا۔ اس نے اپنی رہی صحیح قوت بروئے کار لاتے ہوئے کہا، سمیرا، ممکن ہے تم یہ سب کچھ برداشت کر لو، لیکن ایک بات تم برداشت نہیں کر سکو گی۔ تم یہ برداشت نہیں کر سکو گی کہ میرے قبیلے کا ہر بچہ اور بوڑھا تمہارے باپ اور بھائیوں کا مذاق اڑائے، اور خود تمہارا قبیلہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کرے کہ ان کے لیے سر اٹھا کر چلنا مشکل ہو جائے۔ سمیرا، اوس اور خزرج کی جنگ ختم ہونے کے امکانات پیدا ہو چکے ہیں، اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ تمہارے بھائی کی جان بچا کر میں نے اہل یثرب کے لیے کوئی اچھا کام کیا ہے۔ اب میں انہیں یہ احساس دلانا نہیں چاہتا کہ میں نے نیکی کے بدلے میں تمہارے باپ اور بھائیوں سے بدترین انتقام لیا ہے۔ اگر ہم نے ہمت سے کام نہ لیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اوس اور خزرج پھر تلواریں نکال لیں گے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں سمیرا، تمہارے بغیر زندگی کا تصور ایک مذاق معلوم ہوتا ہے، لیکن کیا تم یہ پسند کرو گی کہ میری محبت اوس اور خزرج کے لیے ایک نئی تباہی کا باعث بن جائے؟ تم یہ برداشت کر لو گی کہ ہمارے خاندان ہماری وجہ سے ایک دوسرے کا گلا کاٹنے لگے؟ سمیرا جواب دینے کی بجائے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر سسکیاں لینے لگی۔ عاصم اٹھا اور کچھ دیر تذبذب کی حالت میں کھڑا رہا، پھر اس نے جھک کر پیار سے سمیرا کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، سمیرا، ہم شاید مدت تک ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں گے، حوصلے سے کام لو اور میرے لیے یہ لمحات اور زیادہ اذیت ناک بنانے کی کوشش نہ کرو۔ اگر میں اپنا دل چیر کر دکھا سکتا تو تمہیں یہ شکایت نہ ہوتی کہ میں خوشی سے جا رہا ہوں۔ سمیرا اٹھی اور اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بولی، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، لیکن آپ کو یہ بتانے کے لیے یہاں تک آنے کی ضرورت نہ تھی کہ آپ جا رہے ہیں۔ عاصم نے کہا، مجھے معلوم تھا کہ یہ مرحلہ ہم دونوں کے لیے یکساں تکلیف دہ ہوگا، لیکن مجھے ڈر تھا کہ اگر میں تمہیں دیکھے بغیر چلا گیا تو شاید مجھے بے وفا سمجھ کر مجھ سے نفرت کرنے لگو، اور پردیس میں یہ بات میرے لیے ناقابل برداشت ہوتی کہ میری سمیرا، جسے میں ہر سانس کے ساتھ یاد کرتا ہوں، مجھ سے روٹھ گئی ہے۔ میں اس امید پر باہر جا رہا ہوں کہ جب واپس آؤں گا تو یثرب کے حالات بدل چکے ہوں گے، اوس اور خزرج کے پرانے زخم مندمل ہو چکے ہوں گے، اور پھر جب میں تمہارے باپ کے پاؤں پر گر کے یہ کہوں گا کہ میں سمیرا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تو وہ اسے ایک گالی نہیں سمجھیں گے۔ سمیرا نے پر امید ہو کر کہا، آپ یہاں رہ کر حالات کی تبدیلی کا انتظار نہیں کر سکتے؟ نہیں سمیرا، میں یہاں نہیں رہ سکتا، یہ ہم دونوں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی۔ یہ ناممکن ہے کہ میں یہاں رہوں اور تمہیں دیکھنے کی کوشش نہ کروں، اور یہ بھی ناممکن ہے کہ ہماری محبت دیر تک لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہ سکے۔ پھر اپنے قبیلے سے میرے تعلقات اتنے بگڑ گئے ہیں کہ میں اب یہاں نہیں رہ سکتا۔ سمیرا کے آنسو تھم چکے تھے اور وہ اپنے دل میں کرب و اضطراب کی بجائے ایک ہلکا سا سکون محسوس کر رہی تھی، ایک ایسا سکون جو کسی زخم خودہ سپاہی کو اپنے ہتھیار پھینکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ عاصم نے اپنے دل میں ایک اطمینان محسوس کرتے ہوئے کہا، چلو میں تمہیں گھر کے دروازے تک چھوڑ آتا ہوں۔ نہیں، اس نے ڈوبتی ہوئی آواز میں جواب دیا، آپ جائیے، میری فکر نہ کیجیے، میں اپنے گھر کا راستہ نہیں بھول سکتی، جائیے۔ سمیرا کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو چھلکنے لگے۔ عاصم چند ثانیے بے حس و حرکت کھڑا رہا اور پھر اچانک وہاں سے چل دیا۔ چند قدم اٹھانے کے بعد وہ رکا اور مڑ کر سمیرا کی طرف دیکھنے لگا۔ سمیرا نے جلدی سے منہ پھیر لیا، وہ رو رہی تھی۔ عاصم کو اس کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں اور اس کا دل پسا جا رہا تھا۔ آپ جاتے کیوں نہیں؟ سمیرا نے جھنجھلا کر کہا، لیکن اس کی آواز میں تلخی اور غصے سے زیادہ ایک بے بس کی التجائیں اور فریادیں تھیں، اور عاصم یہ محسوس کر رہا تھا کہ اگر وہ چند لمحے اور یہاں ٹھہرا تو اس کے عزائم کے تمام قلعے منہدم ہو جائیں گے۔ وہ دوبارہ مڑا، لیکن پہلا قدم اٹھاتے ہی اسے ایک باروب آواز سنائی دی، ٹھہرو۔ عاصم چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دائیں طرف درختوں کی اوٹ سے کوئی نمودار ہوا اور عاصم نے جلدی سے اپنی تلوار نکال لی۔ عاصم، بھاگ جاؤ، سمیرا یہ کہہ کر آگے بڑھی اور عاصم کا بازو پکڑ کر اسے ایک طرف دھکیلنے لگی۔ عاصم کو بھاگنے کی ضرورت نہیں، ادی نے آگے بڑھتے ہوئے کہا،
सुमेरा आसिम को छोड़कर अदी की तरफ बढ़ी और उसका बाजू पकड़कर चिल्लाने लगी, अब्बा जान, ये बेकसूर है। ये यसरब छोड़कर कहीं जा रहा है। ये इसलिए जा रहा है कि इसे आपकी इज्जत का पास था। इसे ये गवारा ना था कि लोग आपको ताने दें। अदी ने कहा, सुमेरा, यहाँ शोर ना बचाओ, जाओ, मैं इससे चंद बातें करना चाहता हूँ। आसिम हैरान था कि उसकी आवाज़ में मामूली तलखी भी ना थी। अब्बा जान, आप इन्हें कुछ ना कहें, ये आपके दुश्मन नहीं हैं। बेवकूफ़, तुम खामोश रहो, मैं खाली हाथ हूँ। अदी ने उसे एक तरफ धकेल दिया और आगे बढ़कर आसिम के सामने खड़ा हो गया। वो कुछ देर खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखते रहे। बिलाखिर अदी ने कहा, तुम अपनी तलवार नयाम में डाल सकते हो। तुम्हें अकब से किसी हमले का खतरा नहीं, मेरे आदमी सो रहे हैं। आसिम ने कदरे नादिम होकर तलवार नियाम में कर ली। मैं तुम्हारी बातें सुन चुका हूँ और मुझे तुमसे कुछ कहना है, मेरे साथ आओ। अदी ये कहकर मुड़ा, लेकिन आसिम अपनी जगह से ना हिला। अदी ने चंद कदम उठाने के बाद मुड़कर उसकी तरफ देखा और कहा, तुम एक बूढ़े आदमी से डरते हो? आसिम कोई जवाब दिए बगैर आगे बढ़ा और उसके साथ हो लिया। सुमेरा जो चंद कदम के फासले पर परेशानी की हालत में खड़ी थी, भागकर दरख्तों में गायब हो गई। अदी नखलिस्तान अबूर करके अपने घर की दीवार के सामने सूखी घास के एक ढेर के करीब रुका और उसने थोड़ी सी घास उठाकर जमीन पर बिछाते हुए कहा, मेरे ख्याल में हम यहीं बैठ जाते हैं। इस वक्त अंदर जाकर सोने वालों को जगाना मुनासिब नहीं। तुम्हें सर्दी तो महसूस नहीं होती? नहीं। वो एक दूसरे के करीब बैठ गए। अदी का तर्ज अमल हर आन आसिम की परेशानी और इस्तराब में इजाफा कर रहा था। तुम सुमेरा को कब से जानते हो? अदी ने उसके चेहरे पर नजरें गाड़ते हुए पूछा। आसिम ने जवाब दिया, मुझे अंदेशा है कि मेरी कोई बात आपको मुतमईन नहीं कर सकेगी, लेकिन अगर आपके दिल में सुमेरा के मुतालिक कुछ शुबहात पैदा हो गए हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उसने ऐसी कोई बात नहीं की जो आपके लिए शर्मिंदगी का बायस हो। अदी बोला, तुम्हें सुमेरा की सफाई पेश करने की जरूरत नहीं, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, और तुम्हें यह भी नहीं समझना चाहिए कि मैंने कभी उसकी रखवाली की जरूरत महसूस की है। ये महज इत्तेफाक था कि जब वो दबे पांव बाहर निकली तो मैं जाग रहा था और उसके कमरे के दरवाजे की चिड़चिड़ाहट ने मुझे उठकर सेहन में झांकने पर मजबूर कर दिया था। मुझे सिर्फ इस बात से तशवीश हुई थी कि सेहन में चंद कदम रुक रुक कर चलने के बाद उसने भागना शुरू कर दिया था। अगर मैं दिल पर जबर करके तुम्हारी बातें ना सुनता तो शायद हमारी ये मुलाकात इस कदर खुशगवार ना होती। लेकिन तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा था कि तुम कब से एक दूसरे को जानते हो? आसिम ने जवाब दिया, मैंने उसे पहली मर्तबा उस रात देखा था जब मैं उमैर को आपके घर पहुंचाने आया था। और अब तुम यसरब छोड़कर जा रहे हो? हाँ। तुम इसलिए जा रहे हो कि सुमेरा मेरी बेटी है और तुम्हें यहाँ रहने से मेरे खानदान की रुसवाई का खतरा है? हाँ, लेकिन मेरे जाने की और वजूह भी हैं, वो मैं सब सुन चुका हूँ और मुझे अफसोस है कि मेरे पास तुम्हारी मुश्किलात का कोई हल नहीं। लेकिन फर्ज करो अगर सुमेरा मेरी बेटी ना होती तो तुम क्या करते? मैं आपका मतलब नहीं समझा। मेरा मतलब ये है कि अगर सुमेरा खजरत की बजाय किसी और कबीले की लड़की होती तो तुम्हारा तर्ज अमल क्या होता? मुझे मालूम नहीं, लेकिन मौजूदा हालात में मैं किसी को भी अपने मसाइब में हिस्सादार बनाना पसंद नहीं करता। अगर सुमेरा के बाप को अपने कबीले की मलामत का खौफ ना होता और वो खुशी से उसे तुम्हारे साथ जाने की इजाज़त दे देता तो अगर ये मुमकिन होता तो मैं सुमेरा के बाप को समझाता कि इस वक्त मेरा तन्हा जाना ज़रूरी है, लेकिन मैं जल्द वापस आऊँगा। ये भी हो सकता था कि मैं अपना इरादा तब्दील कर देता, लेकिन ये मुमकिन नहीं। मुझे सुमेरा के बाप की मजबूरियों का इल्म है। अदी कुछ देर सर झुकाए एक गहरी सोच में डूबा रहा। बिलाखिर उसने आसिम की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी का एक अहम वाक़या सुनाना चाहता हूँ और मुझे यकीन है कि ये वाक़या तुम्हारे लिए दिलचस्पी से खाली ना होगा। आज से कोई 16 साल पहले मैं ताजरों के एक काफिले के साथ दमिश्क जा रहा था। कबीला कनाना का एक शख्स जिसका नाम हारिस था उस सफ़र में मेरे साथ था। हम बहुत जल्द एक दूसरे के दोस्त बन गए। जब हम वापस पहुंचे तो अकास का मेला शुरू होने वाला था और यसरब से कई आदमी वहां जाने की तैयारी कर रहे थे। हारिस ने चंद दिन मेरे यहाँ क़याम किया और इसके बाद हम अपने माल से ज़्यादा नफ़ा कमाने के शौक़ में काफ़िले के साथ अकास की तरफ रवाना हो गए। तिजारत के अलावा अकास जाने की एक वजह यह थी कि मेरे शाम जाने से कबल मेरी बीवी उम्मीद से थी और मैं उसे उसके वालिदैन के यहाँ छोड़ आया था। मेरी बीवी का ख़ानदान यहाँ से 5 मंजिल दूर अकास के रास्ते में आबाद था और मेरा इरादा था कि मैं जाती दफ़ा 1-2 दिन के लिए वहाँ ठहरूंगा और फिर वापसी पर अपने बाल बच्चों को साथ लेता आऊँगा। ससुराल पहुंचकर मुझे मालूम हुआ कि मेरे पीछे जो लड़की पैदा हुई थी वो 3 माह की होकर फौत हो गई है। मेरी बीवी को उसका बहुत सदमा था कि मैं उसे ना देख सका। वो बार बार कहती थी कि मेरी बेटी बहुत खूबसूरत थी और कबीले की औरतें उसे दूर दूर से देखने आया करती थी। मेरी सास और मेरी बीवी की बहनें भी उसकी बहुत तारीफ करती थी। लेकिन हारिस और मेरे दूसरे साथी मुझे मुबारकबाद देते थे कि अल्लाह ने मुझे एक लड़की का बाप बनने की रुसवाई से बचा लिया है। हारिस कहता था, तुम बहुत खुशकिस्मत हो, मैं यके बाद दीगरे अपनी 2 लड़कियों को जिंदा दफन कर चुका हूँ। इस मरतबा भी जब घर से निकला था तो मेरी बीवी उम्मीद से थी
اور میں نے اس ذات کی قسم کھا کر کہا تھا کہ اگر تم نے پھر لڑکی جنی تو میں اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کروں گا۔ عکاس کے میلے سے فارغ ہو کر میں واپس جانا چاہتا تھا، لیکن حارث کی بستی وہاں سے 2 منزل کے فاصلے پر تھی اور وہ مجھے چند دن اپنے پاس ٹھہرانے پر مصر تھا۔ مجبوراً مجھے اس کے ساتھ جانا پڑا۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ حارث کے ہاں چند ماہ قبل لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ معزز سامعین، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ناول کی آئندہ اقساط کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔